حبیب صاحب سے یہ بات عرض کی، واللہ اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، دل سے کہا میرے عزیز میں اس لائق نہیں ہوں، دینی اعتبار سے تمہارا مقام میرے مقابلے میں بہت اچھا ہے، اور علمی اور دینی اعتبار سے بھی مولانا عبید اللہ صاحب جو بخاری پڑھاتے ہیں ان کا مقام میرے نزدیک مجھ سے بہت برتر ہے۔ آپ بھی لوگ اس کے ذمہ داری لیں اور ختم کیا کریں۔ میں نام کا استاد ہوں، اپنے عزیز کا بڑا بھائی ہوں، میرا رشتہ اسی طرح ان سے رہا ہے ہمیشہ، بڑے بھائی کا بھی رشتہ رہا ہے اور استاد کا بھی رشتہ رہا ہے، اور الحمدللہ اس رشتے میں میں نے ان کی کچھ خدمت بھی کی ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے میرے اوپر بے حد و بے شمار احسانات ہیں، میں یہی نہیں ذکر کرتا، تنہائیوں میں بھی ذکر کرتا ہوں۔ میرے حبیب مولی حبیب صاحب اللہ تعالیٰ ان کی عمر و برکت عطا فرمائے، پڑھتے نہیں تھے اور میں چاہتا تھا یہ پڑھ جائیں۔ ان کے والدین کے میرے اوپر بڑے احسانات تھے، حضرت کے تو تھے ہی، ان کی والدہ جی نے میں بھی ابا جی کہتا تھا، ان کے بھی میرے اوپر بڑے احسانات ہیں، اور ان بھائی بہنوں کو میرا تعلق بڑے بھائی کی حیثیت سے کرایا تھا انہوں نے۔ میں چاہتا تھا کہ ان کا دونوں کا کچھ تو بدلہ ادا کر سکوں تھوڑا بہت، اس لیے میں ان کے لیے محنت کرتا تھا، اور الحمدللہ کچھ اس کے ثمرات بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عطا فرمائے۔ تقویٰ طہارت پاکی اپنے والدین اور خاندان اور الحمدللہ سعادت میں ہونے کے نتیجے میں ان کو ملی تھی، اور ان کی محنت اور ابا جی کی توجہ کے نتیجے میں اللہ نے علم سے بھی نوازا۔ میں بار بار ان لوگوں سے کہا کرتا تھا، مولانا ہیں، مولانا عبید اللہ صاحب بہت بااستعداد ہیں، نیک ہیں، یہ ہیں، بھائی آپ ہی لوگ شروع کیجیے، اب نہیں ہے کوئی۔ لیکن ان کی محبت جس کو میں جانتا ہوں، واقعی جانتا ہوں، اور ان کا تعلق یہ مجھے مجبور کرتے تھے، اور اس مدرسے کے میرے اوپر غیر معمولی احسانات ہیں، ذرے ذرے کے احسانات ہیں، حضرت کے احسانات کا تو کہنا ہی کیا۔ اس لیے آخر میں مجبور ہو جایا کرتا تھا اور آتا تھا۔ بعض اوقات بہت بیماری کی حالت میں بھی حاضر ہوا، بقول ان کے آپ آ جائیے یہاں آ کے طبیعت ٹھیک ہو جائے گی آپ کی، اور ایسا ہوتا بھی تھا۔ حضرت کی کرامت کہہ لیجئے، مدرسے کی کرامت کہہ لیجئے، یا میرے قلب کے تعلق کی کرامت کہہ لیجئے، مجھے واقعی بڑی الحمدللہ جانو نسبت العلماء کا استاد ہوں، اور عام طور پر اساتذہ کا استاد بھی ہوں وہاں کے، اور وہاں کا کوئی شکوہ مجھے بالکل نہیں ہے، میری حیثیت سے بہت زیادہ عزت ملی ہوئی ہے، بڑی محبتیں بھی ملی ہوئی ہیں، لیکن وہ بیج جو یہاں پڑ چکا ہے اس کی بات ہی کچھ ہے۔ اس کی مجبوری ہے کہ میں بہرحال آتا ہوں، لیٹ کر آتا ہوں، بیٹھ کر آتا ہوں، حاضر ہوتا ہوں۔ پھر بھی ان سے کہتا ہوں کہ بھئی خیط الرجال ہے، میرے عزیزوں، خیط الرجال ہے، اب آپ ہی یہ ذمہ داری سنبھالیے
آپ یا مولانا عبید اللہ صاحب اس ختم بخاری کی ذمہ داری بھی آپ نے ابا جی کی اور بہت سی نیابتوں کی ذمہ داری لی ہے، اس کی بھی لے لیجیے، ختم کروائیے۔ جو حضرات اب تک آتے رہے وہ واقعی اس کے اہل تھے۔ حضرت مولانا یونس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ تو اپنی مثال آپ اور بالکل بے نظیر تھے۔ حضرت مولانا محمد عاقل صاحب اسی درجے کے تھے۔ اب اس میں خاک کا، اس میں گاڑے کا پیبند لگانا مخمل میں، یہ کچھ تم کی سمجھ میں نہیں آتی۔ میرے عزیزوں میں اب تم سے یہ بات تو مجھے ان سے کہنی تھی، اور میرے عزیزوں میں تم سے کہتا ہوں، طالب علم کے زمانے کی محنت، اس کا مقام بالکل ایسے ہے جیسے ماں کا دودھ۔ کسی بچے کو، انسان ہو یا حیوان، اگر کسی بھی مجبوری کی وجہ سے ماں کا دودھ نہیں ملتا تو زندگی بھر اس کی تلافی نہیں ہو سکتی۔ طالب علم کے زمانے کی محنت نہ کرنا، اس کی تلافی بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ اب تک اگر کمزوریاں رہی اور تلافی نہیں ہوئی، اب تک محنت نہیں کی، تو بعد میں کوئی تلافی کرنے کی کوشش کرے، انشاءاللہ العزیز کچھ نہ کچھ فائدہ ہوگا۔ میں اپنی طالب علمی کا ایک واقعہ بتاتا ہوں۔ میرے چچا، حسینی چچا، حضرت مولانا حکیم محمد احسن قاسمی، جو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد اور حضرت سے بیعت بھی تھے، اور بہت ذاکر شاگرد اور بڑے اعلیٰ درجے کی نماز اور طبیب تھے، اور بہت صاحب علم بھی تھے۔ مجھ سے بڑی شفقت اور محبت کا معاملہ ان کا رہتا تھا۔ مجھ سے طالب علمی کے زمانے میں ایک دفعہ کہا، قحط الرجال ہے، اور قحط الرجال کی ایک سب سے بڑی مثال تو میں بیٹھا ہوا۔ مجھ سے فرمایا، زکریا قحط الرجال ہے، پڑھ لو، محنت کر لو، قحط الرجال ہے۔ اور اس کے بعد جو قحط الرجال کی مثال بیان کی ہے، وہ ہم لوگوں کی سمجھ سے بالا تک ہے۔ فرمایا، مظاہر روم میں مفتی مظفر ترمذی پڑھا گئے، قحط الرجال ہے۔ جب دارالعلوم نظمت العلماء میں نے ترمذی پڑھانی شروع کی، میں نے کہا، چچا صاحب وہ تو قحط الرجال کا اسے کس سے تعبیر کریں گے؟ تو چچا صاحب نے میری بات کی تردید نہیں کی، نہیں بیٹا ایسا نہیں ہے، تم کو پڑھے لے، بالکل نہیں۔ یعنی چچا صاحب نے اس کو، میری بات کو صحیح مانا اور قحط الرجال ہی سمجھا۔ تو واقعی قحط الرجال ہے کہ ہم جیسے نااہل بخاری کو ختم کرانے کے لیے مدرسے میں آ گئے۔ میرے عزیزوں، اصل تو واقعی طالب علمی کا زمانہ ہی طالب علمی کا زمانہ ہوتا ہے، لیکن اکثر جو طالب علمی شروع کرنا، اگر آپ چاہیں آپ پڑھانے کے زمانے میں بھی شروع کر دیں تو انشاءاللہ العزیز کچھ نہ کچھ تلافی، بلکہ بہت حد تک تلافی ہوگی۔ آپ لوگوں کو میں نصیحت کرتا ہوں، میرے عزیزوں، اسی مسجد میں بار بار حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بات سنی، اور اس زمانے کے آخری لوگوں سے، یعنی طلبہ سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی
لوگ کہتے ہیں مولوی بنو گے، لوگ کہتے ہیں مولوی بنو گے، کھاؤ گے کہاں سے؟ یہ کھانے کی اجازت ان لوگوں نے اپنے ہاتھ میں کب سے لے لی؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ کچھ الفاظ ان کے کچھ میرے مخبر میں ٹاٹ کا پیمن لگا رہا ہوں۔ فرمایا کرتے تھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ چوروں کو دیتا ہے، اللہ ڈاکوؤں کو رزق دیتا ہے، اللہ کافروں کو رزق دیتا ہے، اللہ بے ایمانوں کو رزق دیتا ہے، اللہ چوروں کو رزق دیتا ہے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے جو ان کو نہیں مانتے، اللہ ان کو رزق دیتا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا۔ سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے۔ آپ اندازہ کیجیے، غور کیجیے، جنگل میں ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں شیر ہیں، چیتے ہیں، بھیڑیے ہیں، ان کو ہفتے میں اگر ایک ہرن یا جیسی چیز کا گوشت چاہیے ہفتے میں، آپ غور کیجیے کتنے ہرنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی غذا بنا رہا ہے۔ دنیا میں کافروں کی تعداد، اللہ کے منکر اور اللہ کے رسول کے منکروں کی تعداد، اللہ کے دین کا انکار کرنے والوں کی تعداد، قرآن مجید کی کتاب اللہ ہونے کی انکار کرنے والوں کی تعداد، تمام انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً سیدنا مولانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے کے انکار کرنے والوں کی تعداد دنیا میں اللہ کے ماننے والوں کے مقابلے میں زیادہ ہے، اور بہت زیادہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو رزق دیتا ہے۔ مولانا وہ پھر رزق یہ بات بیان کرتے کرتے ذکر تاری ہو جایا کرتے تھے، تو فرماتے تھے اللہ ڈاکوؤں کو رزق دیتا ہے، اللہ چوروں کو رزق دیتا ہے، اللہ کافروں کو رزق دیتا ہے، اللہ اپنے منکروں کو رزق دیتا ہے۔ تم اللہ کے دین کا کام کرو گے تو اللہ تمہیں رزق نہیں دے گا۔ رو پڑھتے تھے یہ بات کہہ، اور یہ بات بار بار حضرت کے زبان سے اسی مسجد میں سنی، جس کے در و دیوار گواہ ہے اس بات کے۔ میں انہی کے حوالے سے نقل کر رہا ہوں۔ اللہ ان چوروں، ڈاکوؤں، منکروں اور کافروں ان کو رزق دیتا ہے۔ تم اللہ کے دین کی خدمت کرو گے، تم اللہ کی کتاب کی خدمت کرو گے، تم اللہ کے رسول کی احادیث کی خدمت کرو گے، تو پھر اللہ تمہیں رزق نہیں دے گا۔ اور بالفرض یہ سمجھ لو کہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ تقریباً انہی کے الفاظ، اور بالفرض سمجھ لو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر تمہیں رزق نہیں دیتا ہے، تو کبھی کبھی ڈاکٹر کے کہنے کے مطابق ماں اپنے 4 مہینے اور 3 مہینے کے بچے کو بھی تو دودھ نہیں پلاتی ہے۔ ماں کے سینے میں دودھ ابل رہا ہوتا ہے، دل میں درد ہو رہا ہوتا ہے، بچہ تڑپ رہا ہوتا ہے، لیکن ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے بچے کو دودھ نہیں پلانا۔ اگر بچوں کے دودھ پلاؤ گے تو زندگی خطرے میں ہے۔ ماں جس کی شفقت مثالی ہے، ماں جس کی شفقت مثالی ہے، وہ اپنے بچے کو، اپنے رخت جگر کو، اپنے چہیتے کو دودھ نہیں پلاتی۔ کیا ماں ظلم کر رہی ہے کہ دودھ نہیں پلا رہی؟ ماں جانتی ہے کہ یہ دودھ اس کے لیے زہر ہے۔ کبھی کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو گھر
ضرورت سے زیادہ رزق نہیں دیتا، صرف بقدر ضرورت دیتا ہے۔ بھوکا تو دنیا میں کوئی نہیں مرتا ہے، شیر چیتے لگڑ بگ کے سانپ بچھو وغیرہ بھوکے نہیں مرتے۔ تم اللہ کے دین کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہیں رزق نہیں دے گا۔ تم اللہ کے دین کی خدمت نہیں کرو گے، تم اللہ کے دین کی خدمت کرو گے تو اللہ تمہیں رزق نہیں دے گا۔ وہ بالفرض نہیں دے رہا تو سمجھ لو یہ رزق تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ اور اس کی مثالیں تم تک ہی نہیں ہے، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے۔ صحابہ کرام تک میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ بعض لوگوں کو ضرورت سے زیادہ رزق مل گیا تو مدینہ چھوڑ دیا، جماعت کی مسجد نبوی کی جماعت کی نمازیں چھوڑ دی اور دور چلے گئے، اور پھر جماعت مستقل ہی چھوڑ دی۔ زکوٰۃ لینے والے ان کے مال کی زکوٰۃ دینے پہنچے، زکوٰۃ دینے سے اللہ نے محروم کر دیا۔ پھر حضرت ابوبکر عمر کے زمانے میں بھی اس محرومی میں مبتلا رہے۔ تو مال کی کثرت بالکل ایسے ہے جیسے کھانے کی کثرت۔ یہ بتائیے میرے بچوں، تو بوڑھا ہوا کہنے کا حق ہے، میرے بچوں بریانی بہت مزیدار چیز ہوتی ہے، قورمہ بہت مزیدار چیز ہوتا ہے، ایک پلیٹ کھا لیجیے بہت مزیدار، دوسری پلیٹ مزے کی ڈگری میں بہت کمی ہو گئی، اور تیسری نہیں کھائی جا رہی، بھیا نہیں کھائی جا رہی، ارے ذرا سی کھا لیجیے، ارے نہیں کھائی جا رہی، ارے بھیا کھا لیجیے نا، بھیا الٹی ہو جائے گی۔ کیوں؟ بریانی کی حقیقت بدل گئی، بریانی کی حقیقت بدل گئی۔ یہ حقیقت نہیں بدلی ہے، آپ کے پیٹ میں اتنی ہی کی صلاحیت، آپ کے پیٹ میں اتنی ہی کی صلاحیت تھی، آپ کے اندر مال کے اتنے ہی قبول کرنے کی صلاحیت تھی۔ اللہ تعالیٰ بقدر ضرورت دے، ضرورت سے زیادہ نہ دے ورنہ متلی ہو جائے گی، اور متلی وہی ہے جو دنیا میں لوگوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ مال جو ہے بقدر ضرورت مال نعمت ہے، بقدر ضرورت سے زیادہ مال نعمت نہیں ہے میرے بچوں۔ میرے حضرت رحمت اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور مجھے بھی ان کی اتباع کی توفیق نصیب فرما دے۔ میں نے ان کے تھیلے میں بھنے ہوئے چنے پڑے ہوئے دیکھے ہیں، سفر میں کسی کے کھانا نہیں کھاتے، حتی لوٹا کوشش کرتے، مجھ پہ بھی بیتا ہے، ان کے ساتھ رہ کے مجھ پہ بھی کچھ بیتی ہے۔ ایک جگہ کھانا کچھ مشکوک تھا، نہیں کھایا کھانا، کچھ کہا میرے زکریا کو تو کھلا دیجیے، فرمایا آگے کھلا دینے کہیں اور کر دینے تھا، بہانہ کر دیا۔ اور پھر جب وہ جگہ آئی جہاں مجھے چائے پلانے کی بات کہی تو ان سے بولے چائے پیو گے؟ سوال کرنے کا مطلب یہ تھا چلو، گاڑی روکتے اور چائے پلاتے۔ میں نے کہا کھانا نہیں کھلایا، یہ چائے کیا پلائیں گے؟ بدتمیز تھا، انہوں نے جلی بنا دیا تھا۔ محبت الحمدللہ بے حد بے حساب تھی اور ہے، لیکن تربیت اچھی نہیں ہوئی تھی، جواب دے دیا کرتا تھا، اللہ مجھے معاف کرے۔ مجھے فرما بردار تو بہت تھے یہاں، ایک نالائق میں بھی تھا، ہنستی مسکراتی، ایک جگہ دعوت تھی، بہت شاندار سے پانی پیا، معلوم ہو بعد میں کہ ان کی کمائی مشکوک ہے۔ کھانے کے سلسلے میں ایسی احتیاط، مجھے کچھ زیادہ واسطہ بھی نہیں پڑا بزرگوں سے، کھانے کے سلسلے میں ایسی احتیاط میں نے نہیں دیکھی۔ یہ کھانا جو ہے یہ پہلی پلیٹ
پلیٹ بریانی کی بھی ہو سکتا ہے اور تیسری پلیٹ بریانی کی بھی ہو سکتا ہے. پہلی پلیٹ رغبت سے کھائی جاتی ہے اور تیسری میں مچھلی آ جاتی ہے. میرے عزیزوں، مال تو بہت اچھی چیز نہیں ہے، بقدر ضرورت کھایا لیا جائے تو بہت اچھی چیز ہے، اور بقدر ضرورت کو بہرحال دیتے. اب آپ نے یہاں سے پڑھ لیا ہے، پڑھنے کے بعد انما الاعمال بالنیات، مدرسۃ العلوم بیت العلوم بنا کر نہیں، دین کی خدمت کرنے کے لیے. میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، اس سال آپ لوگوں کو تو بہت سے لوگ نہیں ہوں گے. حضرت رحمت اللہ علیہ فتح پور پر پڑھاتے تھے، مختصر المعانی وغیرہ پڑھایا کرتے تھے. ایک رات کو خیال آیا کہ تمہارے علاقے میں سردی سنگٹھن شروع ہو گیا اور تم یہاں مختصر پڑھا رہے ہو. اللہ تعالیٰ یہ نہیں پوچھے گا کہ مختصر پڑھائی کہ نہیں پڑھائی. اللہ یہ پوچھے گا تمہارے علاقے میں کفر پھیل رہا تھا، مسلمانوں کی تکفیر کی جا رہی تھی، سردی سنگٹھن ہو رہا تھا، تم بیٹھے تم مختصر پڑھا رہے تھے. کہنے لگے کہ ساری رات نیند نہیں آئی اور صبح تک یہ فیصلہ کر لیا اپنے علاقے میں جا کر مدرسہ کھولنا ہے. میں اپنے عزیزوں تم لوگوں سے کہتا ہوں، خود لا یموت کے طور پر بھی اگر مل جائیں تو مدرسہ دین کی خدمت، اعلاء کلمت اللہ، دین کی تعلیم، مکتب کا کھولنا. ایک بات بیچ میں عرض کر دوں، بڑے مدرسوں میں تو مولوی بنایا جاتا ہے، بڑے مدرسوں میں عالم بنایا جاتا ہے، چھوٹے مکتبوں میں مسلمان بنایا جاتا ہے. دوبارہ سہبارہ کہتا ہوں، بڑے مدرسوں میں عالم بنایا جاتا ہے، چھوٹے مدرسوں میں مسلمان بنایا جاتا ہے. ایک بچہ ہمارے پاس الف بے پڑھنے کے لیے آیا، اس کو ہم نے الف بے پڑھایا. الف بے پڑھانے کے ساتھ ساتھ اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بھی سنا دیا. الف بے پڑھانے کے بعد اس کو یہ بھی بتا دیا نماز اس کو کہتے ہیں اور اس طرح نماز پڑھی جاتی ہے. الف بے پڑھانے کے بعد یہ بھی بتا دیا کہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے. کفر کی رگ کٹتی ہے اس سے. بخاری پڑھانے سے کفر کی رگ نہیں کٹ رہی. ہم مسلمان ہیں، مسلمان اس کو کہتے ہیں، یہ کفر کی رگ کاٹتی ہے. اپنے گاؤں میں جہاں مکتب نہ ہو، مکتب بیٹھ کے پڑھانے کے لیے بیٹھ جاؤ اور دل اندر سے گواہی دے گا کہ اللہ کے لیے کر رہا ہو کہ اپنے لیے کر رہا ہو، یہ سب کو معلوم ہوتا ہے. اس کو کسی دوسرے کو بتانے کی ضرورت نہیں، دل اندر سے خود گواہی دے گا. اللہ کے لیے کرنے کے لیے بیٹھ جاؤ. اور مکتب کیا پڑھائیں، کیا ملے گا مکتب میں. یہ مولانا صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہاں مکتب کھولا، وہاں مکتب کھولا، وہاں مکتب کھولا، یہاں ناکامی وہاں ناکامی وہاں، مگر لگے رہے پیچھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جامعہ عربیہ ہتھوڑا جیسا مدرسہ قائم بنا دیا. مجھے بالکل شروع کے حالات بھی معلوم ہے. جب تک 50 لڑکے رہے، وہ تک مولانا حبیب صاحب کی والدہ رحمۃ اللہ علیہ اور دادی اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام بنائے عطا فرمائے. بڑے بیٹے کی بڑی ماں تھی، بڑے بیٹے کی بڑی ماں تھی، بلند مقام بیٹے کی بلند مقام ماں تھی. لڑکے اپنے گھر سے آٹا لے آیا کرتے تھے. جنگل تھا یہاں کھجورات سب، یہاں سے کھجور کے ببول کے درختوں کی شاخیں توڑ لایا کرتے تھے، دونوں میں کانٹے ہوتے تھے. گاؤں والوں سے
लौटे जब तक रहे घर में खाना पकता रहा। एक बच्चा सिर पर चटनी या सिर्फ नमक पीस लेता था, दूसरा आगे पानी डाल के उसी में पत्थर चला ले लेता, वही उसका सालन हो जाएगा। इस मतलब की बेटा इस तरीके से हुई है। और गालिबन इलाकों में कुछ चूल्हे भी देखे होंगे जिनके ऊपर खाने पड़े, इस तरीके की रोटी पड़ी। मौलाना हमीद साहब की वालिदा अल्लाह जन्नत फिरदौस का आला मकाम नसीब फरमाए। इस इलाके के बहुत बड़े जमींदार की बेटी की शहजादी थी। हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के आकर अपने आप को बिल्कुल बदल दिया, हर चीज में बदल दिया। बबूल की लकड़ियों और शाखों में जिनमें कांटे ज्यादा लकड़ी कम होती है, बयान में जो अंदर कम जलती है बाहर ज्यादा जलती है। मैं जानता हूँ इन बातों को सबको। मैं गैस के जमाने का पैदाइश नहीं मिली, और यहाँ जब आया हूँ तब भी गैस के चूल्हे बुले नहीं थे। मैंने ये चीजें देखी है, सुनी है, जानी है, बुद्धि है। और हज़रत रहमतुल्लाह अलैह के खाने तो हम दोनों वक्त खाना तो हमारे यहाँ एक आध घरों में पकता है। मैंने खुद हज़रत की ज़बानी सुना, अल्लाह ताला बुलंद दर्जात नसीब फरमाए। बच्चों को बकरियों की तरह जंगल को हाँक दिया जाता था। झरबेरी के ज़माने में झरबेरी खाओ, फुला ज़माने में फुला चीज़ खाओ, और उसके चने के साग के ज़माने में चने का साग खाओ। बस सुबह से शाम तक यही रिस्क होता था बच्चों का। इस तरीके से मकतब खोला है, और उस मकतब ने ये मदरसा सच कहता हूँ कोई हैसियत नहीं रखता उस मकतब के मुकाबले में। उस मकतब ने इलाके के इलाके, देहात के गांव के गांव, देहात के मुसलमानों का ईमान बचा लिया उस जमाने के मकतब ने। जिस गांव का एक बच्चा पढ़कर चला गया, उस गांव के बच्चों, उस गांव का ईमान बदल गया। उस गांव का दीन बच गया, ईमान बच गया। ये मत समझो तो कोई बड़ा मदरसा मिलेगा हमें तो पढ़ाएंगे। हम तो साहिब इस्तेदाद है। हजरत के अभी नंबर सुनाए गए, मैं तो खूब अल्हम्दुलिल्लाह करीब से जानता हूँ। कोई फन, कोई किताब ऐसी नहीं थी जिसमें हजरत को महारत हासिल न हो। जहाँ अटकता वहाँ पहुँच जाया करता था। बड़ी नवाज़ी से फरमाई, तो उसकी वजह से। और फिर इस इलाके में नहीं, वहाँ से जो साहब है यूपी के, ऐसे जैसे कहीं यूरोप के, वो आगे यहाँ एक मकतब खोल गए, और उस इलाके में मुसलमानों का ईमान कट गया। ऐसे भी लोग थे कि ये कहते थे हम तो कोई मुसलमान नहीं, तो हम तो बड़ा बिरादरी के हैं। तो मेरे अजीजों, मकतब तो मामूली मत समझे। कुफ्र की आग को जलाने के लिए सबसे ज्यादा मकतब जरूरी है। ये भैया मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आगे को देख रहे। मैं तो उधर निशान हूँ भाई, ऐसे चौकता हूँ वहाँ भी, में भी, और यहाँ भी ऐसे चौकता था। और जो कुछ सुनना हो तो वहाँ ना मेरे साथ तो सुन लेना। मुझे कहते हो शर्म आ रही, मैं इधर उधर नहीं देखने देता था बिल्कुल। मुझे अर्ज कर रहा था, अल्लाह की खातिर, अल्लाह के दीन को बचाने की खातिर, अल्लाह की खातिर, अल्लाह की वहदानियत को बचाने की खातिर, अल्लाह के रसूल के दीन को बचाने की खातिर, कुरान मजीद के किताबुल्लाह होने के एतिकाद को बचाने की खातिर अपने इलाके में मकतब खोल दो, खबरेल में खोल दो, छप्पर में खोल दो, मस्जिद में खोल दो, किसी जगह खोल दो। ये मदरसा में मालूम कितनी चौखटों पर जाता के घूम घूम के आगे यहाँ बैठा है। गाँव की मस्जिद में पढ़ाई होती थी, सामने की जो छप्पर खबरें पड़ी हुई थी वो दारुल इकामत थे। 4-6 लड़के होते थे शुरू में बिल्कुल, और फिर उसके बाद
یہ علاقہ جہاں وہ ہے مطبخ ہے، یہاں کمرے بنائے گئے طلبا کے رہنے کے لیے، اور دن میں مرد کام کرتے تو رات میں اس گاؤں کی عورتیں کام کرتے۔ اللہ ان سب کو اپنی قبروں میں، وہ تو سب چلی گئی ہوں گی جو اللہ کی بندیوں میں تھی، اللہ ان کے قبروں میں اس کو عجیب عطا فرمائے۔ آپ تو آ جائیے میدان میں، سب میسر ہو جائے گا، مرد بھی کام کرنے والے میسر ہو جائیں گے اور عورتیں بھی کام کرنے والی میسر ہو جائیں گے، آپ تو میدان میں آ جائیے۔ یہ نہ سوچئے گا کہ ہم تو صاحب استعداد ہیں، حضرت رحمت اللہ علیہ بہت صاحب استعداد تھے، اور انہوں نے وقت بولیا انما الاعمال بالنیات، نیت صحیح ہونی چاہیے، اصل میں نیت صحیح ہونی چاہیے اللہ کے خاطر۔ اور رہا پیٹ کا مسئلہ، تو بھائی ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالواسطہ ہزار واسطوں سے صحیح ہیں تو انہی کے شاگرد، ان کے پیٹ پر پتھر بندے تو ہم اس کے لیے تیار بھی نہیں۔ میں یہ نہیں کہتا ہمارے بندے کے جس شاخ میں جتنی جان ہوتی ہے تو اتنا ہی وزن ڈالا جا سکتا ہے، جس شاخ پر جتنی جان ہوتی ہے، جس لکڑی میں جتنی جان ہوتی ہے تو اتنا ہی وزن ڈالا جاتا ہے۔ ان میں اور ان کے متبعین میں جان تھی تو ان میں اتنا ہی وزن ڈالا گیا۔ کچھ نہ حصہ تو ملے گا کہ اتباع ہے۔ میں آپ لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں، میرے بچوں کا مقام تو یہ نہیں ہے لیکن وہ رہے، جہاں ضرورت ہو وہاں مدرسہ کھولیے، حضرت جی کے الفاظ ہے یہ، جہاں ضرورت ہو وہاں مدرسہ کھولیے، جہاں ضرورت ہو وہاں مکتب کھولیے، اور جہاں ضرورت ہو وہاں پر بیٹھ جائیے، نیم کے درخت کے نیچے بیٹھ جائیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نار کے درخت کے نیچے بیٹھنے والے ایک مدرس اور ایک طالب علم سے کیا نصیب عطا فرما۔ اور اخلاص کی طاقت یہ ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا دوسرے مدرسوں کا، کہ اخلاص کے ساتھ دارالعلوم دیوبند قائم ہوا تو اس کو آج دیکھیے کہاں ہے۔ دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا جہاں دارالعلوم کے نور کی اور اس کی روشنی کی شعاعیں نہ پہنچی، دنیا میں کوئی کونا ایسا نہیں ہوگا۔ اور اسی زمانے میں بعض اہل کیسے کہوں گئے مگر ہاں بات کچھ ایسی ہی، مدرسے قائم ہوئے اور اپنے علاقے کے محدود ہو کے رہ گئے، بلکہ وہاں بھی نہ، مجھے معلوم ہے نام لینا نہیں چاہتا، میں کسی کی مذمت نہیں کرتا، میں بتلاتا ہوں آپ لوگوں کو یہ بات کہ اخلاص کی طاقت کیا چیز ہے۔ انار کے چھوٹے سے درخت کے نیچے ایک استاد ایک شاگرد، اس کا یہ حال ہے، اس مدرسے کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ پرانے شاگرد ایک یا دو فتح پور کے آ گئے تھے اور حضرت رحمت اللہ علیہ استاد تھے، وہی باپ، وہی مدرس، وہی باورچی، وہی سب کچھ وہ تھے ہم نے، اور مدرسے کا یہ حال ہو گیا الحمدللہ۔ صرف اخلاص کی طاقت ہے، 50 سال 60 سال ابھی ہوں گے اس کو بتانا چاہتا، 70 سال ہو گئے ہوں گے دوستوں کو۔ اپنے علاقے میں جائیے، اصل بات بھی یہ کہنی، اپنے علاقے میں جائیے، دین کی خاطر بیٹھ جائیے جہاں ضرورت ہو۔ حضرت فرمایا کرتے تھے جہاں مدرسہ کھولنے میں آسانی ہو، جہاں مدرسے کا کام کرنے میں آسانی ہو وہاں مدرسہ کھولا جائے، نہیں، جہاں مدرسے کی ضرورت ہو وہاں مدرسہ کھولا جائے، جہاں مدرسہ آسانی سے چل جائے وہاں مدرسہ کھولا جائے، نہیں، جہاں مدرسے کی ضرورت ہو وہاں مدرسہ کھولا جائے۔ پھر دیکھیے اللہ کی صورت کیسی ہوتی ہے۔ ہم تو اللہ کے لیے کام کریں تو اللہ اپنے شان کے مطابق فرمان سے ہمارے اوپر لطف و کرم فرمائے گا، اعانت فرمائے گا، کام میں آسانیاں فرمائے گا اور کام میں ترقیاں فرمائے گا۔ یہ کام کرنے کا ہے، عام لوگوں سے تو کتنا کہنا ہے۔ اب مسئلہ ہے آپ کی کتاب شریف کا، میرے سینے میں کوئی تکلیف ہونے لگی، اس لیے میں کم سے کم بات کر رہا ہوں۔
بھائی مجھے اتنا کہنا ہے آپ لوگوں کا، دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کا انتخاب اس کام کے لیے کیا ہے۔ اگر یہاں سے آپ کھلا جگہ چلے جائیں اور دنیا کمانے میں لگ جائیں تو یہ ایسا ہے جیسے کہ گائے کو بیچاری کو لگانے میں جو یا بیل سے تو امید رکھو گے دودھ دینے لگے، یہ سراسر ظلم ہے۔ آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کے کام کے لیے وہ آپ کی ابھی کتاب ہے آپ کی کتاب انما الاعمال بالنیات سے شروع کی تھی امام بخاری نے، ہماری آپ کی سب کی نیتیں درست کرنے کے لیے، ہماری آپ کی سب کی نیتیں درست کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے امام بخاری نے انما الاعمال بالنیات والی حدیث کی تھی۔ اور یہ بھی آپ کو استاد نے بتا دیا ہوگا تم سے کئی گھنٹے سے گر گیا، آج ہی روایت سے گر گئی اور سارے محدثین کی نقل میں پڑھ لیا کہ تختی جائز ہے اگر باغ میں اختلاف نہ پڑے، یہ آپ نے پڑھ لیا۔ اب اس کے بعد ان کی عادت یہ نہیں ہے ہر کتاب کی آخر میں، ہر کتاب کی آخر میں کتاب الایمان ہے تو اس کے آخر میں، کتاب الطہارت ہے تو اس کے آخر میں، کتاب الصلاۃ ہے تو اس کے آخر میں کوئی ایسی آیت یا ایسی حدیث ذکر کرتے ہیں جو آخرت کو یاد دلانے والی۔ یہاں پر آخرت کو یاد دلانے والی ایک حدیث ذکر کریں گے، ایک آیت ذکر کریں گے، اور اب تو کتاب کا اختتام ہے۔ آیت میں ایسے ذکر کریں گے جس میں ہم میں سے ہر شخص کی آخرت نظر آنے والی، حدیث بھی وہ ذکر کریں گے جس میں ہم میں سے ہر ایک باب قول اللہ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَةِ لیجیے لیجیے بھیا تم فوٹو بھیجتے رہو، سننا نہیں، میں تو اپنے اس کو یاد سنا رہا ہوں، آپ کہتے ہیں سننا نہیں، ارے خود سنو اپنے دل کو سناؤ۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِیامَةِ، اور ہم موازین جمع میزان، میزان اصل میزان اعلی وزن ترازو کہہ لیجیے، مختصر کر رہا ہوں آپ کو، اور قیامت کے دن ہم ترازویں قائم کریں گے، جمع کا صیغہ، سونے کا تولنے کی اور ترازو ہوتی ہے، لکڑی کو توڑنے کی اور ترازو ہوتی ہے، اور اب صبح میرا پیشن جگہ بچوں نے اس کی ترازو الگ ہے، بخار دیکھو اس کی ترازو الگ ہے، ہر چیز کی ترازو الگ۔ کوئی لکڑی کے تولنے والی ترازو پر 2 تولے سونا تولنے لگے تو پتہ بھی نہیں چلے گا اس کو، ذرہ بھر بھی سوئی ادھر سے ادھر نہیں ہوگی، اور سونے کی ترازو میں لکڑی رکھ دو تو ترازو ختم ہو جائے گی، تو ہر چیز کی ترازو الگ ہوتی ہے، اس لیے موازین کے جمع کا صیغہ لایا۔ نمازوں کی تولنے کی الگ ترازو ہوگی، اللہ معاف کرے ہماری نمازیں تو بالکل ہی نہ ہو، ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہیں اللہ معاف کر دے اور ٹھیک کر دے، اے اللہ معاف کر دے اور ٹھیک کر دے نمازوں کو، ہماری نمازیں تو بالکل ہی گڑبڑ ہے، ہم جانتے ہیں، خوب جانتے ہیں، نماز ہی پڑھنی نہیں آتی، مرنے کے قریب آ گئے، بھیا نمازیں ٹھیک کر لیجیے ابھی، آپ ہمارے کہنے سے آپ لوگوں نے ٹھیک کر لی تو شاید ہماری بھی ٹھیک ہو جائے۔ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، اور ہم ترازویں قائم کریں گے، اور قسط کے مطلب